حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عشرہ مبشرہ یعنی 10 جنتی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہرست میں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 10 سال بعد خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اسی طرح ہوئی جس طرح سرداران قریش کے بچوں کی ہوا کرتی تھی۔ ان کے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ یمن کے ایک بوڑھے عیسائی راہب نے ان کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر دی اور یہ بتایا کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ کو ہجرت کریں گے۔ جب یہ یمن سے لوٹ کر مکہ مکرمہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی ترغیب دی۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ سے پہلے چند ہی آدمی آغوش اسلام میں آئے تھے۔ چونکہ مسلمان ہوتے ہی آپ کے گھر والوں نے آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے، اس لیے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ پھر حبشہ سے مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنا سارا مال و اسباب چھوڑ کر بالکل خالی ہاتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے بازار کا رخ کیا اور چند ہی دنوں میں آپ کی تجارت میں اس قدر خیر و برکت ہوئی کہ آپ کا شمار دولت مندوں میں ہونے لگا، اور آپ نے قبیلہ انصار کی خاتون سے شادی بھی کر لی۔ تمام اسلامی لڑائیوں میں آپ نے جان و مال کے ساتھ شرکت کی۔ جنگ احد میں یہ ایسی جاں بازی اور سرفروشی کے ساتھ کفار سے لڑے کہ ان کے بدن پر 21 زخم لگے تھے اور ان کے پاؤں میں بھی ایک گہرا زخم لگ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ لنگڑا کر چلتے تھے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ کا تجارتی قافلہ جو 700 اونٹوں پر مشتمل تھا، آپ نے اپنا یہ پورا قافلہ ماں اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے سامان کے خدا عز و جل کی راہ میں خیرات کر دیا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صدقہ دینے کی ترغیب دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم پیش کیے، دوسری مرتبہ 40,000 درہم اور تیسری مرتبہ 500 گھوڑے 500 اونٹ پیش کر دیے۔ بوقت وفات 1000 گھوڑے اور 50,000 دیناروں کا صدقہ کیا اور جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے 400 دینار کی وصیت فرمائی، اور ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری ازواج مطہرات کے لیے ایک باغ کی وصیت کی جو 40,000 درہم کی مالیت کا تھا۔ 32 ہجری میں کچھ دنوں بیمار رہ کر 72 سال کی عمر میں وصال فرمایا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے، اور ہمیشہ کے لیے سخاوت و شجاعت کا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔